بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ تھوڑی دیر ہو جائے تو تم انتظار کر لینا، ویسے میں وقت پر پہنچنے کی کوشش کروں گا۔ یہ یاد رکھنا کہ ہم پوری نیک نیتی کے ساتھ اس ملاقات پر بات کر رہے ہیں۔ کوئی چوتھا اتفاق رونما ہوا تو گناہ تمہارے نام منتقل ہو جائیں گے اور محاذ آرائی کا خون خوار سلسلہ چل نکلے گا۔ چوتھا اتفاق، اس نے میرے الفاظ دہرا کر ایک ہلکا سا کہا لگایا۔ بعض اوقات تم بہت چبھتی ہوئی باتیں کہہ جاتے ہو، معلوم ہوتا ہے کہ میری طرف سے تمہارا ذہن صاف نہیں۔ وہ مذاق کی بات تھی، میرا ذہن آئینے کی طرح صاف ہے۔ دونوں کے درمیان اختتامی کلمات کا تبادلہ ہوا اور میں نے خدا حافظ کر دیا۔ خوب، ویرا کھل کر بولی۔ وہ گھما پھرا کر تمہیں اپنی بے گناہی کا یقین دلا رہا تھا اور تم اسے اپنی معصومیت کے فریب میں لے رہے تھے۔ میں شرط لگاتی ہوں کہ تمہیں باہر گھیر کے پکڑنے کا پروگرام بنائے بیٹھا ہے۔ اس کے عزائم خطرناک نظر آتے ہیں۔ میرے عزائم بھی نیک نہیں ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ میں 3 بجے بھی مقررہ مقام پر پہنچا تو ایلن وہاں موجود نہیں ہوگا، کہیں چھپ کر میری نگرانی کر رہا ہوگا۔ میں اسے تماشا دکھاؤں گا۔ تمہارے لب و لہجے سے خون کی پیاس جھلک رہی ہے، ویرا ہولے سے بولی۔ معلوم ہوتا ہے آج پھر کچھ نہ کچھ ہو کر رہے گا۔ فی الحال موتی لال کو زندہ رکھنا ہے۔ میں نے اسے اپنے نئے ارادوں سے آگاہ کیا۔ ایلن اس کی زبان سے اپنے کرتوتوں کا ذکر سن کر پریشان ہو جائے گا۔ میری کوشش ہوگی کہ اسے زندہ ہی پکڑا جائے، اور چوہوں نے اسے زندہ رہنے دیا تو اسے زندہ رکھا جائے، ورنہ مجبوری ہے۔ ویرا نے شانے اچکا کے بے پرواہی سے کہا۔ فون پر اول خان کا نمبر ملانے لگا۔ ایلن کے ساتھ طے شدہ ملاقات کے لیے ایس ٹی ایف کی طرف سے کوئی شایان شان انتظامات بہت ضروری تھا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ اول خان اس وقت اپنے دفتر پہنچ چکا ہوگا اور مجھے اس سے تبادلہ خیال کرنے کا موقع مل جائے گا، لیکن سلسلہ ملنے پر اس طرف سے اطلاع ملی کہ وہ اپنے دفتر میں موجود نہیں تھا۔ اسپیشل ٹاسک فورس کے ساتھ میرے روابط اتنے بڑھ گئے تھے کہ اس خفیہ فورس کے بیشتر اہلکار مجھے پہچاننے لگے تھے۔ اسٹیشن 4 کے آپریٹر نے بھی میری آواز پہچان لی اور اول خان کی غیر حاضری پر میری مایوسی کو بھانپ کر فوراً ہی بتانے لگا کہ اول خان گھر سے دفتر پہنچنے کے بعد ایک لاسلکی پیغام ملتے ہی کہیں روانہ ہو گیا تھا۔ اس کے ماتحتوں میں سے کسی کو علم نہیں تھا کہ اس وقت وہ کہاں مل سکے گا۔ میں نے آپریٹر کا شکریہ ادا کر کے فون کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ یہ اچانک تمہارا چہرہ لٹک کر سینے تک کیوں آ گیا ہے؟ ویرا نے چوٹ کی۔ میں نے گھور کر اس کی طرف دیکھا، لیکن اس کے تبصرے کا فوری طور پر جواب نہیں دیا۔ وہ اپنا چہرہ دونوں ہتھیلیوں کے درمیان جما کر مجھے یوں دیکھنے لگی جیسے میرے سر پر اچانک سینگ نکل آئے ہوں۔ میں نے اس کی تاؤ دلانے والی حرکتوں کو نظر انداز کرنے کا فیصلہ کر کے اپنے لیے سگریٹ سلگانی شروع کر دی، مگر وہ شرارت پر آمادہ ہونے کے بعد عام طور پر آسانی سے قابو میں نہیں آتی تھی۔ ابھی میں سگریٹ کے پہلے کاش کا دھواں اپنے دانے سے خارج بھی نہیں کرنے پایا تھا کہ وہ ویرا اپنی جگہ چھوڑ کر کسی چیل کی طرح میری طرف جھپٹی اور میرے ہونٹوں سے سلگتی ہوئی سگریٹ نکال لے گئی۔ بعض اوقات تم ناقابل برداشت ہونے لگتی ہو، میں نے تلخی سے کہا۔ وہ اطمینان سے پیر اوپر کیے صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی اور کسی عادی نشے باز کی طرح اپنی آنکھیں نیم با کیے سگریٹ کے گہرے گہرے کاش لے رہی تھی۔ میری شکایت پر اس نے بے پرواہی سے اپنے نتنوں اور دانے سے دھواں خارج کرتے ہوئے کہا، یہی بات تمہارے بارے میں بھی کہی جا سکتی ہے۔ اس وقت تمہاری بے نیازی کسی بھی معقول انسان کا خون سلگانے کے لیے کافی تھی۔ یہ نئی اطلاع ہے کہ اب تم خود کو ایک معقول انسان سمجھنے لگی ہو۔ معلوم ہوتا ہے اول خان سے بات نہ ہونے کی وجہ سے تمہیں شدید ذہنی صدمہ پہنچا ہے۔ وہ میری بات کو نظر انداز کرتے ہوئے بولی، آخر تم اس سے کیا چاہ رہے تھے؟ میں جو کچھ بھی چاہ رہا تھا وہ تمہارے علم میں بھی ہے۔ ایلن سے ملاقات کا وقت سر پر آنے سے پہلے اول خان کو اتنا وقت ضرور ملنا چاہیے کہ وہ اپنے آدمیوں کو حرکت میں لا سکے۔ میں تم سے 100% متفق ہوں، وہ سارا لا کر بولی، لیکن ابھی صبح کے صرف 8 بجے ہیں۔ ایلن سے ملاقات میں ابھی 7 گھنٹے باقی ہیں۔ اس دوران میں اول خان سے رابطہ ہو ہی جائے گا۔ اس وقت اس کے نہ ملنے سے کوئی قیامت نہیں آ جائے گی۔ میں چند ثانیوں تک پرخیال نظر
نظروں سے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر آہستگی سے بولا، ہم 7 گھنٹے تک ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہے تو بازی ہمارے ہاتھ سے نکل بھی سکتی ہے۔ تمہیں اندازہ نہیں کہ ہم اس وقت کس قدر مخدوش صورتحال میں گرے ہوئے ہیں۔ مجھے اندازہ نہیں ہے تو تم ہی میرے ذہن کی دھند کو صاف کر دو۔ سیدھی اور سچی بات یہ ہے کہ بیڈ ٹی لیے بغیر میرا ذہن کام کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا۔ گالان میں تو تمہیں ایسی کوئی مجبوری لاحق نہیں تھی، میں نے اسے یاد دلایا۔ یہ وقت کی بات ہوتی ہے، گالان میں ہم بدترین خطرات میں گرے ہوئے تھے۔ غیر معمولی حالات کے چنگل میں پھنس کر انسان اپنے معمولات کو خود فراموش کر بیٹھتا ہے، لیکن عام زندگی میں وہ ہر لمحے اپنی عادتوں کا غلام رہتا ہے۔ گالان میں تو ہم سب ہی بدل کر رہ گئے تھے۔ میں تمہیں یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت ہم گالان سے زیادہ دھماکہ خیز صورتحال سے دوچار ہیں۔ پانسا پلٹ گیا تو ہمیں اپنی بے عملی پر پچھتانے کا موقع بھی نہیں مل سکے گا۔ تمہاری باتوں سے ظاہر ہو رہا ہے کہ موجودہ حالات کے حوالے سے تمہارے ذہن میں کوئی پرہول نقشہ سر ابھار رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اشاروں کنایوں میں بات کرنے کی بجائے تم ایک بار کھل کر اپنے خدشات بیان کرتے جاؤ تاکہ ہم مفاہمانہ ماحول میں تبادلہ خیال کر سکیں۔ ویرا کو پوری سنجیدگی سے مفاہمت پر آمادہ پا کر میں نے بات چھیڑ دی۔ ہمارا کھیل یک بیک ہی بری طرح الجھ گیا تھا۔ میرے خلاف یک بیک 2 سفارتی محاذ کھلے ہوئے تھے۔ ایک طرف جم کلارک کے امریکن بہی خواہ میرے خون کے پیاسے ہو رہے تھے تو دوسری طرف بھارتی قونصل خانے کے زیر سایہ کام کرنے والے راہ کے شفاق ایجنٹ میرا پیچھا کر رہے تھے۔ یہ میری خوش قسمتی تھی کہ وہ دونوں حریف اپنے بھرپور وسائل کو حرکت میں لانے کے باوجود میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکے تھے، بلکہ اپنے سرگرم کارکنوں کی لاشیں ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ پہلے بل جونز کے ساتھ پال ایتھرٹن ہمارا نشانہ بنا، پھر یکے بعد دیگرے جم کلارک، ویلیم اور راجر مارے گئے۔ ان کے مقامی ہمدردوں کی سزا یابی بلکہ خون ریزی اس کے علاوہ تھی۔ یہی حشر موتی لال کے ساتھیوں کا ہوا تھا۔ انتہا یہ تھی کہ اس وقت موتی لال ہماری قید میں اپنی زندگی کی آخری گھڑیاں گن رہا تھا اور اس کے آدمیوں کے پاس میرا کوئی سراغ نہیں تھا، لیکن ایلن نے درمیان میں کود کر یہ توازن بگاڑ دیا تھا۔ اس خبیث فطرت شخص نے قلیل سی مدت میں میرے ٹھکانے کا سراغ لگا لیا تھا۔ حالات بتا رہے تھے کہ اسے میرے دونوں سفارتی حریفوں کی تائید حاصل تھی۔ اس نے براہ راست میرے مقابلے پر اترنے کی بجائے مقامی پولیس کو جہانگیر کی فیکٹری پر چڑھ دوڑنے پر اکسایا۔ اس کے مقدر کی خرابی تھی کہ انتہائی نامساعد حالات میں بھی ہمیں گھیرنے پر آ جانے کے باوجود میں ویرا سمیت بچنے میں کامیاب ہو گیا۔ ایلن نے اس علاقے کی پولیس کو اکسا کر جس کام کی داغ بیل ڈالی تھی وہ اس سے بے خبر ہو کر نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ پورا یقین تھا کہ وہ اس آپریشن کے ہر مرحلے سے پوری طرح باخبر ہوگا۔ اسے یہ جان کر شدید حیرت ہوئی ہوگی کہ فیکٹری میں سے حراست میں لیے جانے والے 3 افراد میں میرا اور ویرا شامل نہیں تھا۔ پھر اسے یہ بھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ پر اسرار حالات میں ان تینوں کو بھی رہا کر دیا گیا۔ وہ کارروائی بڑے پیمانے پر کی گئی تھی۔ اس میں نچلے درجے کے بھی متعدد اہلکار شامل تھے جن کے ذریعے بہت کچھ خبریں باہر نکل سکتی تھیں۔ ایلن کو اپنی اس حرکت کا انجام کسی بھی طرح پسند نہیں آ سکتا تھا۔ اس نے پوری معلومات حاصل کرنے کے بعد صبح ہی مجھے فون کیا تو خود کو ان تمام واقعات سے لا تعلق ظاہر کر کے مفاہمت اور تعاون پر زور دیتا رہا۔ نہ اس نے فیکٹری پر پولیس کے ناکام دعوے کا ذکر کیا، نہ میں نے اس بارے میں بات کی ضرورت محسوس کی۔ مجھ سے بات کرتے ہوئے اسے یہ بھی ضرورت محسوس ہوئی ہوگی کہ میں پولیس پارٹی کی گرفت سے بچ نکلنے کے بعد بھی کمین گاہ میں ڈٹا ہوا تھا۔ میرے اس اطمینان اور پھر وہ سب معاملے میں کچھ وفاقی قوتوں کی بھرپور مداخلت کی بھی کہانیاں اسے اور اس کے پشت پناہوں کو کسی اور مہلک کارروائی پر آمادہ کر سکتی تھی۔ ویرا کے کہنے کے مطابق ایلن سے ملاقات میں سارے ملوث تھے۔ ایلن فیکٹری میں میری موجودگی کا یقین کر لینے کے بعد 1.5-2 گھنٹوں میں ہی کوئی قدم اٹھا سکتا تھا۔ اس کے لیے متوقع وار سے بچنے کے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ ہم لازمی طور پر جہانگیر کی فیکٹری کو خیر باد کہہ دیں۔ وہاں ٹھہرے رہنے میں ہر صورت نقصان ہو سکتا تھا کہ اول خان فیکٹری کے لیے مزید تگ و دو کر کے باہر بھی اپنے محافظوں کا جال پھیلا دیتا تاکہ سارے مخالفت کرنے والے فیکٹری سے دور ہی دھر لیے جاتے، لیکن ہر دفعہ ایسا ہونا مشکل تھا۔ وقت گزر رہا تھا، ہم اس کے انتظار میں زیادہ دیر یہاں نہیں رک سکتے تھے۔ بدلے ہوئے حالات میں ہم لوگوں کو عمارت کے بجائے کھلے شہر میں زیادہ
آسانی سے اپنی حفاظت کے مواقع مل سکتے تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ جاگ کر سگریٹیں پھونکنے کے علاوہ سب سوچ رہے تھے۔ میری بات مکمل ہونے کے بعد نیند مجھے بھی نہیں آ رہی تھی، لیکن میرا ذہن فضول باتوں میں الجھا ہوا تھا۔ تم آنے والے لمحات میں جھانکنے کی کوشش کر رہے تھے اور میرے ذہن میں ماضی کی فلمیں چل رہی تھی۔ ماضی اس قدر راسخ اور دیر پا ہوتا ہے کہ زبان سے محض چند فکرے ادا کر کے اس سے جان نہیں چھڑائی جا سکتی۔ میں اپنے ماضی سے رشتہ توڑنے کا مصمم ارادہ کر چکی ہوں، لیکن پھر بھی ہزار جمیلے اور پچھتاوے ہیں جو رفتہ رفتہ ہی دھندلا سکیں گے۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے میں اب تک بے مقصد قربانیاں دے کر خود کو برباد کرتی رہی ہوں۔ مجھے کچھ علم نہیں کہ اس کا مداوع کیا ہوگا۔ شاید اس کی تقریر مزید جاری رہتی، لیکن میں نے ہاتھ اٹھا کر نرمی سے اسے خاموش کر دیا۔ میں تمہاری ان تمام الجھنوں کو سمجھ سکتا ہوں۔ ایسے فیصلے آسان نہیں ہوتے، ان پر ہم بعد میں بھی بات کر سکتے ہیں۔ اس وقت ہماری بقا کا انحصار دوسری باتوں پر ہے۔ ہم بچ نکلے تو ساری عمر اپنے مسائل اور الجھنوں کے حل تلاش کرتے رہیں گے۔ مر گئے تو سب کچھ اسی لمحے ختم ہو جائے گا۔ میں موت سے نہیں ڈرتی، لیکن تمہاری بات درست ہے۔ اس نے اعتراف کیا، زندگی بس ایک بار ملتی ہے۔ ہر انسان کو زندہ رہنے کی سر توڑ مگر باعزت کوشش کرنی چاہیے۔ ایلن بہت چالاک بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ پولیس والوں کے ناکامی سے اسے شدید ذہنی جھٹکا لگا ہوگا۔ تم اسے ایک بار پھر تحیر میں مبتلا کر سکتے ہو۔ میں اسی وقت یہاں سے نکلنا چاہتا ہوں، میں نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے کہا۔ میں بھی یہی کہنے والی تھی، وہ پرزور لہجے میں بولی۔ تمہارے اندیشوں میں بہت جان ہے۔ ایلن نے اپنی دانست میں تمہیں 3 بجے تک الجھا لیا ہے۔ اس کا توڑ یہی ہے کہ ہم پانچوں یہاں سے نکل جائیں۔ اول خان سے شہر میں کہیں سے بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ میرے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں اسی لیے تم سے بات کرتا ہوں کہ تمہاری کھوپڑی فوراً ہی میرے خیالات کو اچک لیتی ہے۔ فیکٹری کو ریشم خان اول خان کے آدمیوں کے ساتھ سنبھال لے گا۔ موتی لال اگر زندہ ہو تو فل فور اس کا جھٹکا کر دینا چاہیے۔ اول خان ہی کا کوئی آدمی اس کی لاش کو ٹھکانے لگا دے گا۔ ہم جہانگیر کو لے کر یہاں سے نکل جائیں گے۔ یہاں سے نکل کر تم شہر میں کہاں پناہ لینا چاہتے ہو؟ ویرا نے دلچسپی سے پوچھا۔ فوری مسئلہ یہ فیکٹری چھوڑنے کا ہے، میں نے کہا۔ اس کے بعد کہیں بھی قدم جمائے جا سکتے ہیں۔ شہر میں ہم ایک دوسرے سے الگ ہو کر ہوٹل کا رخ بھی کر سکتے ہیں۔ اس معاملے میں جہانگیر بھی پوری تعاون کرے گا۔ وہ لاہور سے اپنی بیوی کو واپس بلانے کے لیے مسترب ہے۔ وہ اپنے مکان فروخت کرنے پر آمادہ ہو چکا ہے اور فوری طور پر نیا مکان خریدنے یا کرائے پر لینے کے بعد ہی سلمہ کو بلائے گا۔ تم نے میرے سر پر سے ایک بڑا بوجھ ہٹا دیا۔ وہ ایک گہرا سانس لے کر بولی۔ شیش سے کنارہ کش ہونے کے بعد جہانگیر نے اپنی پرانی زندگی کو اتنی تیزی سے خیرباد کہا ہے کہ اس کے ذہن اور صلاحیتوں کو زنگ لگ چکا ہے۔ تحفظ اور سلامتی کے معاملات میں اس کے سوچنے اور عمل کرنے کی رفتار اتنی سست ہو گئی ہے کہ بعض اوقات اس پر غصہ آنے لگتا ہے۔ اس کے باوجود وہ آنکھیں بند کر کے ہمارا ساتھ دیتا چلا آ رہا ہے۔ اس کا بھرپور تعاون میسر نہ ہوتا تو ہم بہت پہلے ناقابل تصور دشواریوں میں گر چکے ہوتے، میں نے کہا۔ ویرا ہنس پڑی۔ مجھے معلوم ہے کہ وہ تمہارا چہیتا ہے۔ اب میں ان سب کو اٹھانے جا رہی ہوں، پتہ نہیں یہ لوگ کب کی خبر لائیں گے۔ وہ پھرتی سے اپنی جگہ چھوڑ کر اندر چلی گئی اور میں اپنے خیالوں میں گم ہو گیا۔ ویرا نے صرف جہانگیر کو میرا چہیتا قرار دیا تھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ مجھے وہ سب ہی یکساں عزیز تھے۔ غزالہ نے اپنے دل گداز خاندانی پس منظر کے باوجود میرے لیے جو مصائب برداشت کیے تھے، انہیں آسانی سے فراموش نہیں کیا جا سکتا تھا۔ چادر اور چار دیواری کے روایتی تصور میں محصور رہ کر زندگی گزارنے والی اس لڑکی نے برا وقت آنے پر 2 مرتبہ جبری جلا وطنی کے ہولناک دکھ اٹھائے تھے اور اپنے خوابوں میں بس میری تصویر بسائے اچھے دنوں کے لیے جان سوز جدوجہد کرتی رہی تھی۔ آزمائش اور تجربات کی اس بھٹی سے گزر کر وہ میری بیوی بنی تو اس نے باہمی اعتماد اور رواداری کے ایسے شاندار رویے کا مظاہرہ کیا کہ مجھے ویرا جیسی منہ پھٹ اور بیلگام لڑکی کو اپنے ساتھ رکھ کر بھی کبھی ندامت یا شرمندگی سے دوچار نہیں ہونا پڑا۔ نازک لمحات میں غزالہ ہمیشہ خاموشی اور چشم پوشی سے کام لیتی رہی تھی۔ میرا اور اس کا رشتہ عجیب ہی نہیں، بہت نرم و نازک بھی تھا۔ مجھ سے شادی کرنے سے پہلے شاید اسے بھنک مل چکی تھی کہ میرے اور ویرا کے مراسم بہت زیادہ سیدھے سادے نہیں تھے۔ وہ میری حریف اول جمی لائٹ کی غیر قانونی اولاد تھی اور ایک زمانے میں میری جان کی دشمن رہ چکی تھی، لیکن جب اس کی جمالیاتی حس نے زور مارا تو وہ مجھے بھی دوسرے پسندیدہ مردوں کی طرح اپنا
اپنا کھلونا بنانے پر تل گئی۔ دشمن زادی پر مکمل ترین تصرف کا خمار اس قدر گہرا تھا کہ میں نے ویرا کے منتخب کیے ہوئے راستے سے انحراف کی کوئی شعوری کوشش نہیں کی۔ غزالہ خود بھی بہت ہوشیار تھی اور اس داؤ پیچ کو سمجھتی تھی۔ دوسری طرف سلطان شاہ تھا جو میرے اور ویرا کے میل جول سے کبھی بھی خوش نہیں تھا۔ دوسری طرف وہ غزالہ کو اپنی منہ بولی بہن بنا چکا تھا اور اس رشتے کے حوالے سے غزالہ کو سمجھاتا رہتا تھا کہ وہ مجھے اور ویرا کو ایک دوسرے کے زیادہ قریب نہ رہنے دے، لیکن غزالہ کو قدرت نے عجیب سے ٹھنڈے اور دھیمے مزاج سے نوازا تھا۔ اس نے مجھے صرف میری خوبیوں کے ساتھ نہیں بلکہ خامیوں سمیت قبول کیا تھا۔ وہ سب کچھ جانتے اور سمجھتے اور جانتے ہوئے بھی اس بات پر کانے رہی کہ میں ڈنکے کی چوٹ پر صرف اور صرف اسی کے نام کی مالا جپتا رہتا تھا۔ میری ذات کے ساتھ دوسرے ناموں کی وابستگی عارضی اور بے بنیاد تھی۔ مکاؤ کے ڈان کوانگ فو کی قہر آلود مہربانیوں کے طفیل ایک چینی مولوی نے مجھے اور غزالہ کو نکاح کے رشتے میں منسلک کیا تھا، اور ہم نے ڈان کے عالی شان شیش محل کے تلسماتی اندھیروں اور فسوں خیز دھندلکوں میں ایک دوسرے کی جسمانی تفہیم کا عروسی جشن منایا تھا۔ گنتی کے وہ چند روز اس قدر سحر انگیز تھے کہ ان کے بارے میں سوچ سوچ کر جسم و جان کو ایک روح پرور بالیدگی کا احساس ہوتا تھا۔ مکاؤ سے کراچی کی سرزمین پر قدم رکھتے ہی حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ ہم سب اپنی سلامتی کے بحران میں مبتلا ہو کر حالات یا پھر سردار پائندہ گل کے قیدی بن گئے۔ وہ جنت گل کے ہاتھوں زخم کھا کر وحشی درندہ بنا ہوا تھا۔ اسے دوسروں کے رشتوں کا کوئی پاس نہیں تھا۔ ہم سب مویشیوں کی طرح ایک ہی چار دیواری میں رہتے رہے۔ پھر گالان میں سردار سبقت اللہ کا خونی انقلاب کامیاب ہوا تو ہمارے خلبت زنانہ اور مردانہ حصوں میں بانٹ دی گئی، اور غزالہ نے کبھی کوئی شکوہ نہیں کیا۔ شرف آباد والے فلیٹ میں لوٹنے کے بعد میری طبیعت نے یہ گوارا نہ کیا کہ میں ویرا اور سلطان شاہ کو ایک دوسرے کے رحم و کرم پر چھوڑ کر غزالہ کے ساتھ خلبت نشین ہو جاؤں۔ غزالہ نے اس فراخ دلانہ بندوبست پر کبھی کوئی شکایت نہیں کی۔ ہمیں خلبتیں میسر آتی رہیں، لیکن وقت کے تقاضوں کے تحت غزالہ نے مجھے ہر فیصلے کا اختیار دے رکھا تھا۔ اس نے کبھی بھی اپنی مرضی میرے اوپر مسلط کرنے کی کوشش نہیں کی۔ غزالہ کی اس باوقار رویے نے میری نظروں میں اس کا مقام بہت بلند کر دیا تھا۔ وہ کوئی عام لڑکی نہیں تھی۔ اس نے اپنے باپ کرنل زوار زیدی اور اپنی ماں شمع کی زندگی کے نشیب و فراز سے بہت کچھ سیکھا تھا۔ کرنل زوار زیدی نے شمع کا انتخاب اس بازار سے کیا تھا جہاں بنتے ہوا کو وزنی گھنگروؤں کی بیڑیوں میں قید کر کے ہوس کے سر تال پر نچایا جاتا ہے۔ زوار زیدی نے اس شمع محفل کو اپنی آن بنا لیا، لیکن اس کا خاندان کبھی بھی شمع کے اس روپ کو تسلیم نہیں کر سکا۔ غزالہ کو عورت کی توقیر اور بے توقیری کے اس فاصلے کا بخوبی علم تھا۔ وہ جانتی تھی کہ جسے شوہر چاہے وہ ناچنے والی ہو کر بھی آسودہ محبت سے سرشار ہو سکتی ہے، اور جسے مرد نہ چاہے وہ کوئی کاف کی پری ہونے کے باوجود دوسروں کی تیکھی نظروں کا سامنا نہیں کر سکتی۔ زن و شوہر میں اصل رشتہ اعتماد کا ہوتا ہے، شک و شبہات کا نہیں۔ غزالہ نے مجھ پر اندھا اعتماد کر کے میرے اور ویرا کے درمیان ایک ایسی نادیدہ لکیر کھینچ دی تھی جسے عبور کرنا آسان نہیں تھا۔ اس نے اپنے حوصلے اور وقار سے مجھے ہمیشہ کے لیے اپنا اسیر بنا کر لیا تھا۔ غزالہ تو خیر میری محبوبہ رہی تھی اور ان دنوں میری بیوی بن چکی تھی، لیکن سلطان شاہ سے میرا کوئی رشتہ نہ ہونے کے باوجود وہ مجھے اپنے سگے بھائی کی طرح عزیز تھا۔ میں نے اپنی زندگی کے عملی آغاز میں رشتوں کے بہت گہرے گھاؤ کھائے تھے۔ وقت کی گردش میں پڑھ کر میں ان زخموں کے دکھ بھول جانے کے لیے کوشاں رہتا تھا، لیکن یہ بات میرے دل پر نقش تھی کہ میرے ستیلے بھائی تصویر علی نے مجھے تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اس کی رگوں میں بھی وہی خون گردش کر رہا تھا جو میرے وجود میں رواں تھا، لیکن وہ ہرس و ہوس کے چنگل میں پھنس کر میرے بدترین دشمن کے ساتھ جا ملا تھا۔ ان تجربات کی وجہ سے میں سلطان شاہ کی محبت اور وفاداری پر اکثر دل گیر ہو جایا کرتا تھا۔ اپنی مجبوریوں کے دائرے میں رہنے کے باوجود وہ میرا سب سے بڑا دوست، خیر خواہ اور ہمدرد تھا، اور ہر وقت میرے پسینے پر اپنا لہو نچھاور کر دینے کے لیے کمر بستہ رہتا تھا۔ اس نے متعدد سنگین مواقع پر اپنی لازوال بے خوفی سے میرے دل میں اتنے گہرے نقوش ثبت کیے تھے کہ میں کسی واقعہ کی رنجش یا برہمی کی رو میں بہ کر بھی اسے فراموش نہیں کر سکتا تھا۔ عملی طور پر وہ میرے وجود کا ایک حصہ بن کر رہ گیا تھا۔ جہانگیر جیسا اور جو کچھ بھی تھا سامنے ہی تھا۔ اس کے ساتھ تعلق میں کوئی جذباتی پیچیدگی نہیں تھی۔ سیدھی سی بات
بات تھی کہ برے وقتوں کا ساتھی تھا اور ہر وقت ان دیرینہ مراسم کو نبھانے کی فکر میں رہتا تھا۔ ان تینوں کے علاوہ ویرا کا اپنا ایک منفرد کردار تھا۔ وہ ہم میں سے نہ ہوتے ہوئے بھی ہمارے ساتھ اس طرح گل مل گئی تھی کہ خاندان کے کسی قریبی فرد کی طرح معلوم ہوتی تھی۔ اس کے کردار کی کمزوری حد سے بڑی ہوئی آزاد روی اور رنگین مزاجی اپنی جگہ تھی، لیکن اس نے جمی لائٹ کی ہولناک سازشوں کے خلاف سازشوں کے سامنے ڈٹ کر پاکستان کے مفادات کے لیے جو کام کیا تھا وہ اس کی ہر کمزوری پر پردہ ڈالنے کے لیے کافی تھا۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ویرا نے اپنے پدر الحرام کے قتل کی خبر سننے کے بعد نہ صرف اپنے ماضی سے ہر رشتہ توڑنے کے عزم کا اظہار کیا تھا، بلکہ اس نے امریکن شہریت کو بھی ترک کر دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ یہ سب باتیں اس امر کی نشاندہی کر رہی تھی کہ اس بری عورت نے خوبصورت وجود میں ایک اچھی عورت بھی خوابیدہ تھی۔ حالات کے جھٹکوں سے بیدار ہو کر میدان عمل میں اترنے کے بعد مضطرب تھی۔ زندگی کے طویل سفر میں مہینوں بلکہ سالوں کی بھی بہت زیادہ بھکت نہیں ہوتی، لیکن ہم سب نے قلیل سی مدت میں یوں ایک خاندان کا سا روپ دھار لیا تھا جیسے ہم سب ہمیشہ سے ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک رہتے رہے ہوں۔ میرا ذہن انہی خیالات میں ڈوبا ہوا تھا کہ ریسٹ ہاؤس کے اندرونی حصے سے افراتفری کی آوازیں آنے لگیں۔ شاید ویرا نے ان لوگوں کو بیدار کرتے ہوئے افراتفری پھیلا دی تھی۔ فیکٹری سے روانگی کا اصولی فیصلہ کر لینے کے بعد میری دانست میں وہاں سے فوراً ہی نکل پڑنا بہتر تھا۔ میں اپنے ساتھیوں میں سے کسی کی جرح کا سامنا کرنے سے پہلے ہی نیچے چل دیا۔ ریشم خان اور اول خان کے تینوں آدمیوں کو میرے نئے فیصلے کا علم نہیں تھا۔ ریشم خان اپنی چارپائی پر بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا۔ ارشد اپنے ساتھی سمیت کرسیوں پر براجمان تھا۔ بشیر شاید اس وقت دفتر کی عمارت کی چھت پر اپنے فرائض کی انجام دہی میں مصروف تھا۔ مجھے نمودار ہوتا دیکھ کر وہ تینوں ہی اپنی جگہ چھوڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ قیدی کا کیا حال ہے؟ میں نے ارشد کے شانے پر ہاتھ رکھ کر دوستانہ لہجے میں پوچھا۔ برا حال ہے، وہ زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکے گا، ارشد نے کسی تعصب کے بغیر سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ گودام میں بہت پلے ہوئے چوہے شاید ساری رات اس کے خون آلود زخموں کو بمبوڑتے رہے ہیں۔ اس کے چہرے اور بدن پر بہت زیادہ ورم چھایا ہوا ہے اور جلد نیلی پڑتی جا رہی ہے۔ شاید چوہوں کے کاٹنے سے اس کے خون میں زہر سرایت کر گیا ہے۔ میں تھوڑی دیر پہلے اسے دیکھنے گیا تو اس کی کرب آلود نگاہوں میں فریاد رچی ہوئی تھی۔ میری رائے ہے کہ اسے اس عذاب سے نجات ملنی چاہیے، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ حکم ہو تو میں اسے ابھی کھولے دیتا ہوں۔ ارشد میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی بول پڑا۔ کھولو نہیں، اسے ختم کر دو، میں نے سرد لہجے میں کہا، اور اس کی لاش فوری طور پر شہر کے کسی متعفن کوڑے دان پر ڈلوا دو۔ ہو سکتا ہے وہ اب تک طاعون میں مبتلا ہو چکا ہو۔ یس سر۔ اپنے اندازے کے برعکس میرا بے رحمانہ فیصلہ سن کر ارشد بوکھلا گیا۔ یہ بہت آسان کام ہے، میں 10 منٹ میں اس کی لاش یہاں سے روانہ کیے دیتا ہوں، اور پھر یہ فیکٹری تم چاروں ہی کو سنبھالنی ہے۔ ہم یہاں سے کوچ کر رہے ہیں۔ وہ تینوں مجھ سے کوئی سوال کرنے کی ہمت نہیں کر سکے، لیکن ان کے بشروں سے ظاہر ہو رہا تھا کہ میرے کیے ہوئے انکشاف نے ان کو متحیر کر دیا تھا۔ میں عمارت کے زینوں کی طرف واپس لوٹا تو ارشد قطرنوں کے اس گودام کی طرف چل پڑا تھا جہاں موتی لال اپنی موت کے انتظار میں وقت گزار رہا تھا۔ اوپر ویرا نے نہ جانے کیا سور پھونکا تھا کہ صاحبی میری توقع سے کہیں زیادہ صورت سے تیار ہو کر کمروں سے باہر آ گئے۔ ویرا اور غزالہ کچن میں گھس کر ناشتے کی تیاری میں مصروف ہو گئی۔ جہانگیر اور سلطان شاہ ڈرائنگ روم میں میرے پاس آ گئے۔ رات کو ہم سب اچھے خاصے سوئے تھے۔ صبح صبح تمہیں کیا ہو سوجی کہ اچانک ہی یہاں سے نکل بھاگنے پر تل گئے ہو؟ جہانگیر نے برا سا منہ بنا کر مجھ سے سوال کیا۔ یہاں کے خشک اور مشینی ماحول سے دل اکتا گیا ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہاں روپوش ہونے کے بعد یہ عزت افزائی ہوئی ہے کہ اب کتے تک ہمارے منہ آنے لگے ہیں۔ اس کتے کو میں نے دعوت نامہ بھیج کر تو نہیں بلایا تھا، وہ جل کر بولا۔ نہ بلایا ہو مگر وہ کتا تمہاری فیکٹری ہی کی برکات میں شمار ہوگا، تم ٹال رہے ہو، سلطان شاہ گفتگو میں دخل دیتے ہوئے بولا۔ ویرا نے بھی ایک خطرے کی راٹ لگائی ہوئی ہے لیکن کھل کر کچھ نہیں بتا رہی۔ یہاں سے بھاگنے کی نوبت کیوں آئی ہے؟ مجھے اس فیصلے پر اعتراض نہیں ہے، جہانگیر بولا۔ سچ پوچھو تو مجھے تمہارے اس فیصلے سے خوشی ہوئی ہے۔ فیکٹری میں خود کو تم سب کی سلامتی کا ذمہ دار محسوس کر رہا ہوں۔ یہاں سے نکل جانے کے بعد میرے سر پر سے بہت بڑا بوجھ اتر جائے گا، لیکن ہر اچھے فیصلے کا کوئی سبب بھی ہوتا ہے۔ ایسی کیا تبدیلی آئی ہے کہ تم نے چند گھنٹوں میں یہاں سے نکل جانے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ ایلن ہم لوگوں میں ضرورت سے زیادہ دلچسپی لے رہا
رہا ہے اور ضرورت سے کچھ زیادہ ہی فعال ہو گیا ہے۔ میں نے سنجیدگی اختیار کرتے ہوئے کہا، کل رات ہی اس نے یکے بعد دیگرے ہم پر 2 بار کیے اور ہماری خوش قسمتی سے وہ دونوں ہی بار ناکام رہا۔ اس کا کتا ہم تک پہنچ سکا، نہ اس کی بھیجی ہوئی پولیس پارٹی مجھے یا ویرا کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو سکی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ زیادہ انتظار کیے بغیر کوئی تیسرا بار کر بیٹھے۔ تھوڑی دیر پہلے اس کا فون آیا تھا۔ میں اسے مزید کوئی موقع دینے سے پہلے اس چوہے دان سے نکل جانا چاہتا ہوں۔ تو یوں کہو کہ ایلن کے فون نے تمہیں اس ہنگامی فیصلے پر مجبور کیا ہے؟ سلطان شاہ اطمینان کا ایک گہرا سانس لے کر بولا۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ میں نے ان دونوں کو اختصار سے اپنی اور ایلن کی گفتگو سے آگاہ کر دیا۔ یہ کیسا عجیب اتفاق ہے کہ جب بھی صورتحال میں کوئی قابل ذکر تبدیلی رونما ہوتی ہے تو ویرا ضرور تمہارے آس پاس موجود ہوتی ہے۔ جہانگیر نے اشتباہ آمیز لہجے میں کہا، تمہاری بات کا جواب تمہارے اپنے سوال میں مضمر ہے۔ وہ سوچتی رہتی ہے، حالات کا تجزیہ کرتی رہتی ہے، تمہاری طرح گدھے گھوڑے بیچ کر نہیں سوتی۔ میرا سوال دوسرا ہے۔ جہانگیر نے مجھے اپنی بات پوری نہیں کرنے دی۔ ہم سب کے سو جانے کے بعد تم دونوں تنہائی میں کیا کر رہے تھے؟ مجھے حیرت ہے کہ غزالہ تمہاری ان حرکتوں کو کیسے نظر انداز کر دیتی ہے۔ اصولاً تو ویرا کی بجائے غزالہ کو تمہارے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ یہ اعتراض تمہارے بیمار ذہن کی پیداوار ہے۔ غزالہ متعصب اور تنگ نظر لڑکی نہیں ہے۔ وہ جانتی ہے کہ ہم ان دنوں جن خطرناک حالات سے گزر رہے ہیں ان میں ویرا کا کیا کردار ادا کر رہی ہے۔ تم تو اس قابل بھی نہیں رہتے کہ میں کسی نازک معاملے پر تم سے مشورہ کر سکوں۔ اور دوسری اہم ترین بات یہ ہے کہ ایلن کا فون آنے سے قبل ہم دونوں یکجا نہیں تھے۔ میں ڈرائنگ روم میں اونگ رہا تھا، ویرا فون کی گھنٹی سن کر اس وقت آئی تھی جب میں بات شروع کر چکا تھا۔ اب تم جو چاہو کہہ سکتے ہو۔ وہ بے اعتباری سے اپنے شانے اچکا کے بولا، ہم لوگ بیٹھ کر تمہاری چوکیداری تو نہیں کر سکتے۔ یہ ذمہ داری غزالہ کی ہے کہ وہ تم دونوں کے میل جول پر نظر رکھے۔ بکواس مت کرو، میں تمہارا سر توڑ دوں گا۔ اس کی الزام تراشی پر مجھے غصہ آ گیا۔ سچ ہر وقت اور ہر ایک کو برا لگتا ہے۔ تم کوئی نئی بات نہیں کہہ رہے، تم بلا وجہ بات بڑھا رہے ہو۔ سلطان شاہ نے خشک لہجے میں کہا۔ اوہ، جہانگیر نے حیرت سے کہا، تو تم بھی اس معاملے میں غزالہ کے بجائے ڈینی کے حامی ہو؟ میں کسی کا حامی یا مخالف نہیں ہوں۔ سلطان شاہ کا لہجہ قدرے ناخوشگوار ہو گیا۔ غزالہ نے باہر رہ کر بہت کچھ دیکھا اور سیکھا ہے۔ وہ جانتی ہے کہ ویرا جیسی آزاد منش مغربی عورت کو ہم اپنے طور طریقوں میں نہیں جکڑ سکتے۔ اسے ڈینی پر اعتماد ہے تو تم اعتراض کرنے والے کون ہوتے ہو؟ اس بھیڑ میں رہ کر کوئی بھی ہوش مند شخص بہت زیادہ آزاد روی کا خطرہ مول نہیں لے سکتا۔ جہانگیر نے اس کی بات کاٹ دی اور بولا، میں ڈینی یا غزالہ کا بدخواہ نہیں ہوں، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ غزالہ نے اپنی آنکھیں کھلی نہ رکھی تو وہ ایک دن سر پکڑ کر روئے گی۔ میں غصے اور بے بسی سے اس احمق مطلق کو گھورتا رہ گیا۔ وہ جو کچھ کہنا چاہ رہا تھا وہ اتنا زیادہ غلط بھی نہیں تھا۔ میں غزالہ سے شادی ہونے کے بعد بہت زیادہ محتاط ہو گیا تھا، لیکن ویرا نے میرے بارے میں کبھی بھی اپنے جذبات چھپانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ بار بار ہیلے بہانے سے مجھے کریدتی رہتی تھی اور اس کے لیے بس یہی ایک خوش فہمی کافی تھی کہ اگر وہ دل و جان سے مجھے چاہتی تھی تو میں بھی اسے غزالہ کے بعد روئے زمین پر اپنی دوسری پسندیدہ عورت تصور کرتا تھا۔ ویرا کی اس خوش فہمی میں کتنی حقیقت تھی وہ میں ہی جانتا تھا۔ اس وقت مجھے ہلکا سا قلق اس بات کا تھا کہ جہانگیر جو میری غزالہ اور ویرا کی مسلس کے بارے میں اس قدر ہوشیاری اور پیش بینی کا مظاہرہ کر رہا تھا، خود اپنے گھر کی کمزوریوں سے بالکل بے خبر تھا۔ اس کے اور سلمہ کے درمیان روزے اول ہی سے ایک خلیج حائل چلی آ رہی تھی جسے جہانگیر نے کبھی بھی پاٹنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ سلمہ نے اپنی ان محرومیوں کا ازالہ کرنے کے لیے بارہا مجھ پر مہربان ہونے کی کوشش کی تھی، لیکن یہ میرا ہی ظرف تھا کہ میں نے کبھی بھی سلمہ کو ان کمزوریوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ پگھلے ہوئے کمزور لمحات میں بھی میں رسی تڑا کر سلمہ کی دسترس سے نکل بھاگا تھا۔ میں نے اس بارے میں کئی بار جہانگیر کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن کبھی بھی اس کی خوب طرح بونڈی الزام تراشیوں کا سہارا نہیں لیا تھا۔ میں نے ہمیشہ ہی نستعلیق انداز میں اور اشاروں کنایوں میں اسے اپنی کمزور اور ازدواجی زندگی کو مستحکم کرنے کے مشورے دیے تھے، مگر وہ ان رنگین مزاج مردوں کی صف میں شامل تھا جو بیویوں پر بدترین مردانہ تحکم جتا کر دوسری عورتوں کے ناز و نخرے اٹھانے اور ان کے سامنے گگیانے میں ہی اپنی جھوٹی انا کی تسکین محسوس کرتے ہیں۔ جہانگیر غزالہ کے رونے کی پیش گوئی کر کے بڑبڑاتا
نہاتا ہوا کچن کی طرف چلا گیا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ نہار منہ اپنے معدے میں 4 کا ایک بڑا مگ اتارے بغیر اس ازلی بادہ نوش کا دماغ پٹڑی پر نہیں آتا تھا۔ اس کی واپسی سے پہلے ہی ٹیلی فون کی گھنٹی نے مجھے چونکا دیا۔ سلطان شاہ نے اضطراری طور پر فون کا ریسیور اٹھا لیا۔ دوسری طرف سے بولنے والے کی آواز پہچان کر اس نے پرتپاک انداز میں مزاج پرسی شروع کی تھی، لیکن پھر فوراً ہی برا سا منہ بنا کر ریسیور میری طرف بڑھا دیا۔ شاید فون کرنے والے نے اس کی گرم جوشی کو ذرا بھی نہیں سہایا تھا۔ اپنی ہیلو کے جواب میں ریسیور پر ابھرنے والی پتھرائی ہوئی آواز سن کر میں بے چین ہو گیا۔ وہ اول خان تھا۔ اس کی آواز بالکل سپاٹ اور مشینی تھی، محبت یا نفرت کے ہر جذبے سے آری۔ ریسیور پر اس کے الفاظ یوں سنائی دیے تھے جیسے کسی سنگلاخ چٹان سے چند پتھر نیچے لڑکا دیے گئے ہوں۔ مجھے خبر ملی ہے کہ تم نے میرے فون کیا تھا۔ کیا ضرورت تھی؟ میں نے فون کیا تھا، لیکن تمہاری آواز اس قدر سرد اور بے جان کیوں ہے؟ کیا تم کچھ پریشان ہو؟ میں نے پرہول اندیشوں کے تحت مضطربانہ لہجے میں سوال کیا۔ ایک لاش سرد اور بے جان ہی ہوتی ہے۔ غنیمت ہے کہ تم میری آواز سن رہے ہو۔ لاش؟ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اس کے الفاظ میرے اعصاب پر ٹنوں وزنی ہتھوڑوں کی طرح گر رہے تھے۔ تمہاری گرفتاری میں مزاحمت کرنے کے الزام میں معزول کیا جا چکا ہوں۔ فضا کی بے کراں وسعتوں میں پرواز کرنے والے پرندے کے سارے پر کاٹ دیے جائیں تو وہ ایک لاش سے زیادہ کیا رہ جاتا ہے؟ میں بھی وہی ہوں۔ جلدی بات کر لو، ہو سکتا ہے کہ یہ موقع دوبارہ نہ مل سکے۔ دفتر چھین گیا ہے۔ گھر کا فون جب کاٹ نہیں دیا جاتا ٹیپ کیا جاتا رہے گا۔ میں ایک پبلک بوتھ سے بول رہا ہوں۔ تم عجیب اور ناقابل یقین باتیں کر رہے ہو۔ یہ بتاؤ کہ اس وقت ہم کہاں مل سکتے ہیں؟ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔